السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 4 کی اردو کی بک نرگس کا سبق نمبر 1 حمد کی مشق حل کریں گے۔ اس کے مروزی سوالات ہیں: درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ اسماعیل میرٹھی کی اخلاقی نظمیں ڈیش سال گزرنے کے بعد آج بھی مقبول ہیں۔ اس کے 4 ممکنہ جوابات ہیں: 3، 50، 100 یا 70 سال۔ اس کا درست جواب ہے 100 سال گزرنے کے بعد۔ تو جو درست جواب تھا اس کا یہ دائرہ بھی پنسل سے بھرا اور اس کا درست جواب خالی جگہ میں بھی لکھا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے: جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ ڈیش کہلاتی ہے۔ اس کے 4 ممکنہ جوابات ہیں: نعت، غزل، حمد اور مرثیہ۔ اس کا درست جواب ہے حمد۔ اس کا دائرہ بھی فلڈ ہے اور اس کا خالی جگہ میں بھی لفظ لکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 3، لفظ اجالے کی ضد ڈیش ہے۔ اس کے 4 ممکنہ جوابات ہیں: روشنی، اندھیرا، صبح یا خوف۔ اس کا درست جواب ہے اندھیرا۔ اجالے کی ضد اندھیرا ہے۔ اس کو خالی جگہ میں بھی لکھا گیا ہے اور اس کا دائرہ بھی بھر دیا گیا ہے۔ اس حمد میں شاعر اپنا بے خوف ہونا بیان کر رہا ہے۔ اس کے 4 جوابات تھے: ڈر، بے خوف ہونا، دکھ اور ارادہ۔ درست جواب تھا بے خوف ہونا اور وہ خالی جگہ میں لکھا ہوا ہے۔ لفظ کھنڈر کا مطلب ڈیش ہے: بلند و بالا، شاندار، تباہ شدہ عمارت یا دل فریب۔ اس کا درست جواب ہے تباہ شدہ عمارت۔ اس کو خالی جگہ میں بھی لکھا گیا ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو وہ بہادر ہوتا ہے۔ 4 جوابات ہیں: بہادر، کم ہمت، کمزور اور بزدل۔ اس کا درست جواب تھا بہادر۔ اس کو خالی جگہ میں لکھ دیا گیا ہے۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپیوں پر لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے: اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ جواب ہے اسماعیل میرٹھی۔ سوال نمبر 2 ہے: اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ حمد کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے: اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، اور مصرع ہے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ سوال نمبر 3 ہے: حمد کے پہلے بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب: حمد کے پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ میں ہر وقت اور ہر جگہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے: حمد کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ستارے ٹوٹ کر گرنا بدشگونی ہے، اس سے کوئی آفت یا بلا آتی ہے، لیکن اللہ پر یقین رکھنے والوں کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے: حمد کے دوسرے اور تیسرے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ ان جگہوں کی فہرست بنائیے۔ حمد میں بیان ہونے والی ایسی جگہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: میدان، کھنڈر سنسان، مرگھٹ، قبرستان، بیابان، سمندر یا گھر سے دور۔ دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیے۔ نظر، خطر، تارے، انگارے، میدان، جہاں، گھر، بھر، سفر، خطر، کھنڈر، سمندر، سحر، سفر، آسمان، مہمان۔
ان الفاظ کے جوڑوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دم، میرا خدا ہر دم میرے ساتھ ہے۔ دم، بکری کی ایک دم ہوتی ہے۔ زیر اور زبر لگانے سے یا پیش سے لفظوں کے میننگ بدل جاتے ہیں۔ ہم ان جملوں سے ان لفظوں کے معنی واضح کریں گے۔ کھل، پھول کھل رہے ہیں۔ کھل، تالا کھل گیا ہے۔ تل، تل سے تیل نکلتا ہے۔ تل، احمد بدلہ لینے پر تل گیا ہے۔ کس، یہ کتاب کس کی ہے؟ کس، خدا ہر کس و ناکس کی مدد کرتا ہے۔ اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش آوازوں کو مختصر کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہے زیر کی، دین، اور زیر لگانے سے یہی لفظ ہو جائے گا دن۔ بھیڑ، بھیڑ۔ زبر، زبر والے الفاظ ہیں دام، دم، تال، تل۔ پیش والے ہیں بولا، بلا، کھول، کھل۔ لفظ بنائیے۔ زیر کا لفظ ہم نے بنانا ہے کھیل سے کھل، زبر سے زبر والا چال سے چل، پیش والا گھول سے گھل۔ مصوتے بدل کر نئے الفاظ بنائیے۔ الف والے جس لفظ میں الف کا مصوتہ ہے اس میں ہم پہلے چھوٹی یہ لگا کے چیک کریں گے، پھر بڑی یہ اور پھر واؤ، اور اسے ہم نئے الفاظ بنائیں گے۔ الف والے الفاظ جس میں چھوٹی یہ کا اضافہ کرنا ہے وہ ہے تار۔ الف کی جگہ چھوٹی یہ لگائیں تو یہی لفظ تیر بن جائے گا۔ چار، اس میں الف کی جگہ چھوٹی یہ لگائیں تو ہوگا چیر۔ پاس، پیس، بان، بین، چال، چیل۔ بڑی کا اضافہ کریں تو جال، جیل۔ مال، میل۔ رال، ریل۔ دال، دار، دیر۔ بال، بیل۔ اب الف والے الفاظ میں واو کا اضافہ کریں۔ چنا، چنا۔ بھنا، بھونا۔ سکھ، سوکھ۔ کٹ، کوٹ۔ چھپ، چھوٹ۔ اللہ حافظ۔